الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولوا للناس حسنا. وقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام قابل صدر احترام دوستوں بھائیوں بزرگوں، اللہ رب العزت کی بے بہا نعمتوں میں سے ایک نعمت وہ دعوت کی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں خود مکمل دین کے اوپر، قرآن و سنت کے اوپر کاربند رہنے کے لیے اور اس خوبصورت دین کو امت کے ایک ایک فرد تک پہنچانے کے لیے دعوت جیسی مبارک نعمت عطا فرمائی ہے۔ پہلے زمانے میں یہ دعوت کا طریقہ الگ سے ہوتا تھا، آج وہ چیز نہیں ہے۔ آج ایک جدید میڈیا کا زمانہ ہے، ذرائع ابلاغ کے اندر طرح طرح کی تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ پہلے زمانے میں اپنی ایک بات آگے پہنچانے کے لیے بہت زیادہ لمبے سفر کرنے پڑتے، بہت زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی، لیکن آج وہ چیز نہیں ہے۔ آج موبائل فون کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ گھر بیٹھے اپنی بات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس زمانے کے اندر چونکہ میڈیا ایک ہماری ضرورت بن چکا ہے، یہ بات جو بوڑھے حضرات ہیں ان کو صحیح سمجھ میں نہیں آئے گی، جو اس کا استعمال جانتے نہیں ہیں۔ نئی نوجوان نسل، آپ ان کے ہر ایک کے پاس آپ موبائل دیکھیں گے اور موبائل کے اندر مصروف دیکھیں گے، ہر وقت تقریباً آپ ان کو اپنا وقت ضائع کرتے ہوئے دیکھیں گے اس موبائل کے اندر، سوشل میڈیا کے استعمال میں۔ تو آج سب سے زیادہ ہمیں جو بات سمجھنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ ہم ان کو ان چیزوں سے روکیں نہیں۔ اگر آپ روکیں گے وہ روکیں گے نہیں، کیونکہ یہ چیز آج ایک جزء لا ينفك بن چکا ہے، یعنی ایک ضروریات زندگی کے اندر موبائل شامل ہو چکا ہے۔ اس کا استعمال اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے اور اتنا اس حد تک ہم نے اس کو ضروری کر دیا ہے کہ اب اس کے بغیر زندگی گویا کہ ایک ادھوری سی لگتی ہے۔ جس طرح انسان کے لیے کھانا پینا اور آرام کرنا یہ بنیادی ضروریات میں سے ہے، اسی طرح آج یہ بھی ایک بنیادی ضرورت بن چکی ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو ان چیزوں سے روکنا یہ بے فائدہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات آ کے سمجھانے کی ہے کہ بیٹا ان چیزوں کے اندر لگ کے اپنے مقصد کو نہیں بھولنا، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا، اس کا مثبت استعمال کریں۔ اس سے آپ یا تو یہ آپ کی دنیا اور آخرت کی زندگی بنائے گا یا آپ کی دنیا اور آخرت کی زندگی بگاڑے گا۔ یہ اس کے اندر ہماری جنت بھی چھپی ہوئی ہے، ہماری جہنم بھی اسی کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ گویا کہ یہ ہمارے لیے دو راستے کھولتا ہے، دو راستے، یا تو ہمیشہ کی کامیابیوں کا راستہ کھولتا ہے یا ہمیشہ کی ناکامیوں کا راستہ کھولتا ہے، یا ہمیں جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقامات دلواتا ہے یا ہمیں جہنم کے بہت ہی بھیانک اور خوفناک گھڑوں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ یا تو یہ ہمارے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بن رہا ہے، صدقہ جاریہ نیکیوں کا، یا اسی طرح یا ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن رہا ہے قیامت تک کے لیے گناہوں کا، وبال کا۔ یہ بات آپ کو صحیح طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر آپ آس پاس دیکھیں، ان لوگوں کے حالات کو معلوم کریں کہ جنہوں نے اس کا استعمال اچھا کیا، اس سے فائدہ اٹھایا اور اس سے نیکی کی دعوت کو عام کیا، نیکی کی دعوت کو،
اور وہ اب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وہ اب قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے چونکہ اس میڈیا کا، اس موبائل کا استعمال اچھا کیا تھا، اور انہوں نے ایسے ایسے پیغامات دنیا کو دیے کہ آگے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئی اور وہ سیدھے راستے پر آ گئے، توبہ طائب ہو گئے۔ اب یہ آدمی جس کے ایک کلک کی وجہ سے اس نے ایسی بات کی کہ آگے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئی، اب یہ آدمی، اس کو پتہ بھی نہیں ہے، یہ قبر میں پڑا ہوا ہے اور اس کی قبر کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں دروازے نیکیوں کے کھل گئے، کہ اس کی ایک میڈیا کے مثبت استعمال کی وجہ سے دنیا کے کونے کونے تک جو اس کی آواز پہنچی ہے۔ اب میں کوئی بھی چیز یہاں ریکارڈ کرتا ہوں اور آگے اس کو یوٹیوب یا فیس بک یا کسی بھی پلیٹ فارم سے اس کو میں شیئر کرتا ہوں، اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ میری وہ بات کہاں کہاں تک پہنچی ہے، دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جاتی ہے، کونے کونے تک، اب مجھے پتہ نہیں ہے، تو صدقہ جاریہ بن جاتا ہے قیامت تک کے لیے۔ وہ آگے اسی طرح جو میری اس بات سے توبہ طائب ہوئے اور سیدھے راستے پہ لگے، گناہوں کی زندگی کو چھوڑا، وہ صرف اپنے تک اس کو محدود نہیں رکھیں گے، آگے وہ بھی، کیونکہ شیئر کا ہر جگہ آپشن ہوتا ہے، وہ آگے شیئر کر دیتے ہیں، وہ دوسروں کو بھی بتائیں گے کہ یہ جس چیز پر ہم پہلے تھے وہ چیز غلط تھی، سیدھا راستہ یہ ہے، وہ آگے دوسروں کی زندگیوں کے تبدیلی کا سبب بنے گا۔ اسی طرح ایک سلسلہ چلتا جائے گا اور آپ خیر کے ساتھی بنیں گے، خیر کے ساتھی، خیر کو پھیلانے والے۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ہی پیارا فرمان ہے، آپ نے فرمایا طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان، یہ ہمارے نبی کا فرمان، طوبی لعبد، کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کو اللہ رب العزت خیر کی چابی بنا دے، خیر کی چابی بنا دے، اس سے ہمیشہ خیر ہی خیر نکلے، پھیلتی رہے، خیر پھوٹے اس سے۔ کتنا خوش قسمت ہے یہ انسان کہ یہ خیر کی چابی بن گیا، اس کی زبان سے سوائے خیر کے کچھ بھی نہیں نکلتا، اس کے ہاتھ سے سوائے اچھے کام کے کچھ اور نہیں ہوتا، یہ اس کے پاؤں ہمیشہ خیر کی مجالس کی طرف چل کے جاتے، سراپا خیر بن گیا۔ اور شر کا تالا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، شر یہ جہاں جاتا ہے شر کو لاک لگا دیتا ہے، شر کو بند کر دیتا ہے، کوشش کرتا ہے بند کرنے کی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمان، جو انہوں نے آپ کا فرمان نقل کیا ہے، آپ نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، مومن کی ایک بہت ہی پیاری عادت اور صفت کو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے، من رأى منکم، تم میں سے کوئی بھی آدمی دیکھے کہ اس کے سامنے برائی ہو رہی ہے، گناہ کا کام ہو رہا ہے، اللہ کی اس کے رسول کی نافرمانی کا کام ہو رہا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے ہر ایک کو یہ فرمایا ہے، فرمایا تم میں سے کوئی آدمی بھی کسی گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھے، فلیغیرہ بیدہ، تو اس کو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے بند کرنے کی کوشش کرے، اگر اس کے ہاتھ میں اتنی پاور ہو، اس کی وہاں چلتی ہو، تو اس کو فوراً ہاتھ سے بند کروانے کی کوشش کرے، دوسروں کی پرواہ نہیں کرے، یہ خاندان والے، قوم قبیلے والے یہ کیا بولیں گے، یہ کیا کہیں گے، یہ ناراض ہو جائیں گے۔ آج ہم انہی چیزوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ کیا بولیں گے، یار چھوڑو، دوسری دنیا بھی کر رہی ہے، یہ بھی کر رہے ہیں، کیا ہو گیا، آج ہم نے اسی چیز کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ کا فرمان ہم بھلا دیتے ہیں، آپ نے فرمایا اگر آپ کے سامنے گناہ کا کام ہو رہا ہے اور آپ کی وہاں چلتی ہے تو آپ اس گناہ کو بند کروانے کی کوشش کریں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے بند کروانے کی آپ کے پاس پاور نہیں ہے، آپ کی نہیں چلتی ہے وہاں پہ، تو فَبِلِسَانِهِ، کم از کم زبان سے تو بات کر لیں ان کے ساتھ، دعوت دے دیں ان کو کہ یہ جو کام ہو رہا ہے نا، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اس کے اتنے یہ مفاسد ہیں، اس سے یہ شر پھیلتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، اور یہ مسلمان کے شایان شان نہیں ہے لوگوں کو خوش کرنا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اتنا کچھ کرنا، اور اللہ اور اس کے رسول جو ہمارے سب سے بڑے رحمان اور رحیم ہے ہمارے لیے، ہمارا جو دنیا اور آخرت کا فائدہ سوچتے ہیں، ان کو ہم ناراض کر رہے ہیں، اور مخلوق جو کبھی بھی راضی ہونے والی نہیں ہے ان کو ہم راضی کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے، تو فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے اس کو بند کرنے کی کوشش کریں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے بھی بولنے کی ہمت اور صلاحیت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ڈر رہا ہے کہ اب بات کروں گا تو لوگ برا بھلا کہیں گے، کیونکہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے، دعوت دینے سے بھی ڈر رہا ہے، تو آخری درجہ جو کہا گیا ہے نا اس حدیث میں، فرمایا کہ دل میں کم از کم اس کو برا جانے، اس برائی کا حصہ نہیں بنے۔ ہاں یہ بھی نہیں کہ دل میں بھی اس کو کوئی پشیمانی نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں لگ رہا، اور اسی محفل کا، مجلس کا حصہ بھی بن گیا ہے، نہ زبان سے ان کو دعوت دی، نہ ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی، اور نہ دل میں اس کے بارے میں جذبات پیدا ہوئے، تو فرمایا اگر دل میں بھی، دل سے بھی اگر یہ برا جانے گا نا، تو یہ وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے، سب سے کمزور ترین درجہ ایمان کا، صرف دل سے برا جاننا، آگے نہ زبان سے اس جرم کو، گناہ کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، نہ ہاتھ سے ختم کرنے کی کوشش کرنا، صرف زبان، دل سے برا جاننا، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ قرار دیا گیا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو نہ ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ زبان سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ دل میں اس کو برا جانتے ہیں، بلکہ اس محفل کا، اس مجلس کا حصہ بن جاتے ہیں، اس گناہ کے اندر شریک ہو جاتے ہیں، تو آپ بتائیں وہ کہاں
کن لوگوں کے اندر وہ شامل ہوگا؟ کن لوگوں کی کہ سب سے کمزور ایمان کا درجہ اس کو کہا گیا ہے کہ جو دل سے صرف برا جانے، جو دل سے برا نہیں جان رہا ہے، اس کو پسند کر رہا ہے، اس کے اندر شریک ہو رہا ہے اور وقت لگا رہا ہے، اس کے اندر مکمل اس محفل کا حصہ بن چکا ہے، تو یہ تو گویا ایک ایمان کی کیٹیگری سے بالکل نکل گیا، ایمان کے شعبے سے نکل چکا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، بات ہو رہی تھی کہ ہم آج ایک جو سوشل میڈیا ہماری ایک بنیادی ضرورت بن چکا ہے، اس کا ہم صحیح استعمال سیکھیں، اس کو ہم خیر کے کاموں میں لگیں، خیر کے کاموں میں لگیں۔ اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، کہ کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کو اللہ تعالیٰ خیر کی چابی بنا دے اور شر کا تالا بنا دے۔ وہ ہر چیز خیر کے لیے استعمال کرے، پیسہ اس کے پاس ہے وہ بھی خیر کے لیے استعمال کر رہا ہے، اس کے پاس وقت ہے وہ بھی خیر کے کاموں میں استعمال کر رہا ہے، اس کے پاس میڈیا کی ایک ضرورت ہے وہ بھی اس کو خیر کے کاموں میں استعمال کر رہا ہے۔ تو اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا فرمان ہے؟ کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان، بہت خوش قسمت ہے، یہ ہمارے نبی کے فرمان ہے۔ اور اس کے برعکس کیا فرمایا؟ وَوَيْلٌ لِّعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِّلشَّرِّ وَمِغْلَاقًا لِّلْخَيْرِ، کہ کتنا بدبخت ہے وہ انسان کہ جس کو اللہ رب العزت خیر کا تالا بنا دے، شر کی چابی بنا دے۔ یہ ہمیشہ اس کے اندر سے ہمیشہ شر ہی نکلتا ہے، ہمیشہ جو بات کرتا ہے نا، فتنہ پھیلانے والی بات کرتا ہے، آگ کے اوپر پانی ڈالنے والی بات نہیں کرتا، یہ آگ بھڑکانے والی باتیں کرتا ہے اور ہمیشہ گناہ والی باتیں کرتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی وعظ و نصیحت کی بات کی جائے تو اس پر تان و تنقید کرتا ہے، تشنیع کرتا ہے، اس کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ قرآن و حدیث اس کے سامنے کوئی پڑھا جائے، اس کو یہ محفل پسند نہیں ہے، اس کو یہ محفل پسند ہے جہاں لوگوں کی غیبتیں ہو رہی ہیں، چغلیاں ہو رہی ہیں، اس محفل میں اس کو بڑا مزہ آتا ہے۔ شر کو پسند کرتا ہے اور آگے شر کو پھیلاتا ہے۔ تو فرمایا یہ آدمی بہت بڑا بدبخت ہے جس سے شر نکلتی ہے، خیر نہیں نکلتی ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں، محدثین، ویل کا جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے نا، کہ اس آدمی کے لیے اللہ کے نبی نے ویل کا لفظ فرمایا ہے کہ ویل ایک تو اس کا معنی ہلاکت اور بربادی ہے، بدبختی ہے، دوسرا ایک معنی اور محدثین نے یہاں بیان کیا ہے، فرمایا کہ ویل جہنم کی ایک ایسی وادی ہے، جہنم کے اندر بھی جس طرح جنت الفردوس کے اندر بھی الگ الگ مقامات ہیں، ان کے نام ہیں، دروازوں کے الگ الگ نام ہیں، درجوں کے الگ الگ نام ہیں، روزے جو کثرت سے روزے رکھتے ہیں ان کے لیے باب الریان جنت کا ایک مخصوص دروازہ بنایا گیا ہے، اسی طرح صدقہ دینے والوں کے لیے ایک الگ دروازہ ہے، مختلف نام ہیں۔ جس آدمی پر جون سی نیکی کا زیادہ غلبہ ہوگا نا، ایک بہت زیادہ نمازوں کے ساتھ شغف رکھتا ہے، نمازوں کے اندر اس کی بہت زیادہ خشوع و خضوع ہوتا ہے، دلچسپی ہے، ہر وقت نماز کے انتظام میں رہتا ہے، اس کے لیے باب الصلاۃ ہے، باب الصلاۃ۔ وہ جب جنت کے دروازوں پر جائے گا، حدیث میں آتا ہے کہ دروازے اپنے اپنے عبادت کرنے والوں کو پہچان لیں گے اور ان کو بلائیں گے کہ اے اللہ کے بندے، تو میرے اندر سے یہاں جنت میں داخل ہو۔ آپ نے فرمایا ایک آدمی ایسا ہے جس کو میں جانتا ہوں کہ جنت کے جب سامنے پہنچے گا نا، تو جنت کے سب دروازوں سے آواز آئے گی، اے اللہ کے بندے، تو میرے اندر سے یہاں گزر کے جانا جنت میں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، وہ کون سا ایسا بندہ ہے کہ جنت کے سارے دروازے اس کو پکاریں گے؟ آپ نے فرمایا وہ ابو بکر صدیق ہے، کہ جتنی بھی نیکی کی شکلیں ہیں، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ صدقہ ہے، چاہے وہ خدمت ہے، کچھ نیکی کی جتنی بھی صورتیں ہیں، ان سب صورتوں میں سب سے آگے صحابہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس وجہ سے کیونکہ ابھی جماعت اس مہینے میں حضرت ابو بکر صدیق کی وفات بھی ہوئی ہے، تو یہ ان کا تھوڑی تذکرہ اور ان کی سیرت بھی اور ان کے فضائل بھی تھوڑے سے آ گئے۔ تو اسی طرح جہنم کے بھی اپنے اپنے درجات ہیں، اپنے اپنے درجات، جہنم کے 7 درجات ہیں، 7 درجات، اوپر نیچے 7 درجات ہیں، حاویہ، سقیم، سقر، حطمہ، لظا، یہ جہنم کی وادیوں کے مختلف نام ہیں۔ اسی طرح ویل بھی جہنم کی ایک وادی ہے، اور سب سے خوفناک وادی ہے نا، سب سے خوفناک وادی، جس کا روایات میں ذکر آتا ہے کہ جہنم خود بھی جس سے پناہ مانگتی ہے، بعض روایات میں 70 مرتبہ روزانہ جہنم بھی اپنی ایک وادی سے پناہ مانگتی ہے، ایک وادی سے، اور اس وادی کا نام ویل ہے، ویل۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ اس آدمی کے لیے ویل ہو، ویل لعبد، اس آدمی کے لیے ویل ہو، یعنی جہنم کی وہ وادی ہو جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہے، تو وہ کتنی بھیانک جگہ ہوگی۔ آپ نے فرمایا اس آدمی کے لیے ویل ہو جو شر کو پسند کرتا ہو، نیکی کے کاموں میں اس کو رغبت نہ ہو، شر کو پسند بھی کرے، آگے پھیلائے بھی صحیح، نیکی کو پسند نہ کرے، اس کو روکنے کی کوشش کرے، تو ایسے بندے کا جو ٹھکانہ ہے نا، وہ بہت ہی بھیانک ہے، ایسا بھیانک ہے کہ بھیانک ترین جگہ بھی اس سے پناہ مانگتی ہے۔ تو کوشش کریں، خصوصاً یہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں جو موبائل کا استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، کوشش کریں بھائی، کوشش کریں 100% کہ اس کا ہم صحیح استعمال سیکھیں۔ اس سے آگے فحش پروگرامات، گانے بجانے، موسیقی، اسی طرح جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے اندر شامل ہوتی ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں بھائی۔ اس کے اندر ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ موبائل کو اور اسکرین کو اتنا ٹائم دیں کہ جتنا ٹائم ہمارے لیے ضرورت ہو، بے فائدہ اس کے اندر لگنے سے احتراز کریں، پرہیز کریں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بس تھوڑا سا ٹائم فارغ مل گیا، جیب سے موبائل نکالتے ہیں، بس فضول کچھ بھی کام نہیں ہوتا، بس کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ سارا وقت ضائع کرنے کے مترادف۔
آج کل ایک لطیفہ بھی بہت مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا، کہیں پڑھا ہوگا کہ ہماری عوام کے بارے میں ہے کہ پاکستانی عوام موبائل کا اتنا زیادہ استعمال کرتی ہے کہ یہ جب نماز پڑھتے ہیں نا، نماز تو سلام پھیرتے ہیں، تو سلام پھیرنے کے فوراً بعد موبائل جیب سے نکالتے ہیں، چیک کرتے ہیں، گویا کہ اب اللہ کی طرف سے ان کو ابھی میسج آنا ہے کہ تیری نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اتنا بھی وقفہ نہیں کرتے ہیں، سلام پھیرا، اب جیب سے موبائل۔ اب ایک اور لعنت ہے ہمارے یہاں، لعنت ہی بول سکتے ہیں کہ سامنے قرآن رکھے ہوئے ہوں گے سامنے، لیکن موبائل نکالیں گے، یہاں بیٹھیں گے، موبائل سے قرآن پڑھ رہے ہو نہیں، سامنے جو قرآن رکھے ہوئے ہیں۔ ایک بات جو ذہن میں رکھیں، ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، وہ سامنے آ گیا کہ اگر کوئی یہ جو قرآن ہے، جو حقیقی قرآن ہے جو رکھے ہوئے تھے الماریوں کے اندر، اس کو کوئی بھی دیکھ کے پڑھے گا نا، تلاوت کرے گا، اس کو چھونے کا بھی ثواب ہے، اس کو دیکھنے کا بھی ثواب ہے، اس کو پڑھنے کا بھی ثواب ہے۔ اگر موبائل سے آپ پڑھیں گے قرآن تو صرف پڑھنے کا ثواب ملے گا، نہ دیکھنے کا ملے گا، نہ چھونے کا ملے گا۔ تو یہ جو بغیر وجہ کے موبائل نکال کے بیٹھ جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اگر ایسی جگہ پہ ہے جہاں قرآن موجود نہیں ہے تب تو مجبوری ہے، لیکن اگر قرآن سامنے رکھے ہوئے ہیں تو پھر اسی قرآن کو اٹھا کے قرآن کی تلاوت کریں، موبائل کے اندر تلاوت نہیں کریں۔ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت ہدایت فرمائے۔